الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. وَالْعَصْرِ, I swear by the time. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, most surely man is in loss. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, except those who believe and do good and enjoin on each other truth and enjoin on each other patience. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، وقال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت لأعوذك بالله يا عبداه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به، فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين.
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أنا ابن حسين أنا ابن أنا ابن حسين بن علي أنا ابن حسين بن علي ہے میرا نام علی اصغر ہے میرا نام علی اصغر سن میں چھوٹا ہوں سخاوت ہے میری سب سے بڑی میں علی ابن حسین بن علی میں علی ابن حسین بن علی ایریا مجھ کو لگنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ میرے سامنے پانی کی حقیقت ہی نہیں میں جو کہہ دوں ابھی صحرا میں ہو کوثر جاری میں علی ابن حسین بن علی مقصد حضرت شبیر ادھورا رہتا کنا لبیک میں حلم کی صدا پر کہتا آج اللہم لبیک نہیں کہتا کوئی میں علی بن حسین بن علی میں علی
بن حسین بن علی، میری جرت وہ میرا نام و نسب جانتے ہیں، بارگاہ علی اصغر کا ادب جانتے ہیں، تیرے خود بن کے کمات ہے چوکھٹ پہ میری، انا ابن حسین بن علی، انا ابن حسین بن علی، وقت مشکل کو لگا دے علی پڑھنے کا سلام، تم نے اس وقت ہے بس یا علی اصغر کہنا، بحر امداد میں آ جاؤں گا خود بن کے علی، میں علی ابن حسین بن علی، میں علی ابن حسین بن علی، تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر کو ہے اکبر وہ علی کہتا ہے، تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی، میں علی ابن حسین بن علی، میں علی ابن حسین بن علی، راز یہ میری شہادت سے ہوا ہے ظاہر، روز عاشور حسین بن علی کی خاطر، میں ہمیں اللہ کی جانب سے لڑائی ہے لڑی، میں علی ابن حسین بن علی، میں علی ابن حسین بن علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا ونبینا وشفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قل ان صلاتي ونسوکی ومحیای ومماتی یا رب زہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، یا ولی العافیہ نسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضران محفل، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس مالک حقیقی کے لیے ہے، اس مالک پروردگار، اس خداوند عالم کے لیے ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام تعریف اس خدا کو زیبا ہے کہ جس نے آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا، نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ خلق کرنے کے بعد ایک بہترین نظام کے تحت اس کائنات کو چلایا۔
تعریف اس مالک معبود کے لیے ہے کہ جس کا نظام اتنا پختہ اور اتنا بہترین ہے کہ جس میں نہ کبھی کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اس مالک کے لیے ہے کہ جس نے اپنی اتنی وسیع کائنات میں اتنی ساری مخلوقات میں سے ہم انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عنایت کیا، اور نہ ہی صرف یہ کہ اشرف المخلوقات کہہ کر چھوڑ دیا، بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے اسلام جیسے بہترین دین کی دولت عطا کی۔ اس دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو چلایا، اور خاتم النبیین کے بعد ہمیں 2 در ایسے عطا کیے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ اگر ان سے وابستہ رہا جائے تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہمیں وہ کتاب دی جو حمید ہے، فرقان ہے، مجید ہے، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور دوسرا در ہمیں در اہل بیت علیہم السلام دیا کہ جس در پہ اللہ نے ہمیں ہر عمر کے، ہر طرح کے، ہر سچویشن کے، ہر ایک زندگی میں آنے والے حالات کے لیے بہترین نمونہ عمل دیے ہیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں ہمیں 60 سال کے بزرگ کا بھی نمونہ عمل ملتا ہے اور 6 ماہ کے 6 ماہے کا بھی نمونہ عمل ملتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی محفل کی ابتدا کرتے ہیں اس پر نور بابرکت موقع کی مبارکباد کہ جس بابرکت ہستی کی آمد کے لیے اور ولادت کے لیے ہم نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، کہ وہ جو باب الحوائج ہے، وہ جو فاتح کربلا کا اعلان کرتے ہیں، وہ جو عکس حسین ابن علی ہے، کہ وہ جو کمسنی میں وارث زور بازو حیدر کرار ہے، وہ کہ جو علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے اس پر نور ولادت کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، بی بی رباب کی خدمت میں، تمام پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کو بھی ہمارے اور آپ کے دوسرے باب الحوائج آقا علی اصغر کی آمد بہت مبارک ہو۔ یہ کون ہستی ہے جنہیں تاریخ نے جناب علی اصغر کہہ کے یاد کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم ابتدا کریں، ایک کلام کے محفل کی ابتدا ہو جائے کہ شاعر کہتا ہے، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا۔ کہ یقیناً یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جن کے گھر کے بچے بچے بھی حیدر کرار اور ابو طالب ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وارث حیدر کرار اور وارث ابو طالب ہے۔ عزیزان محترم، ہم جب امام حسین کی اولادوں پہ نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کو کبھی عبادتوں کی زینت عطا کر دی، کبھی سجدوں کا سردار عطا کر دیا، کبھی ہم شکل مصطفیٰ عطا کر دیا، اور کبھی 6 ماہ کا باب الحوائج عطا کر دیا۔ مگر اللہ نے جب حسین ابن علی کو بیٹا پسر عطا کیا، امام حسین نے ان کے نام رکھے علی زین العابدین، علی ابن حسین، علی اکبر، علی اصغر۔ تو یہی سوال کسی نے مروان ابن حکم نے ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا سے کیا۔ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے بابا کے جتنے بیٹے ہیں تمام کے نام علی سے شروع ہوتے ہیں؟ تو امام یہ جواب دیتے ہیں، دیکھیں سبحان اللہ، امام کیا جواب دیتے ہیں؟ چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے مروان، صرف یہ جو چند نام تو نے گنوائے ہیں یہ نہیں، اور صرف جو بیٹے اللہ نے میرے بابا کو دیے وہ نہیں، بلکہ اگر اللہ میرے بابا کو 100 بیٹے عطا کرتا تو میرے بابا ان تمام کے نام علی کے نام پر رکھتے۔ اور کیوں نہ رکھے کہ وہ نام ہی ایسا ہے، کہ مولا کا نام ہی ایسا ہے کہ گرتا بھی سنبھل جاتا ہے، اور علی کا نام ہی ایسا ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے ہماری زبان پہ آنے والا سب سے پہلا نام ہوتا ہے یا علی کا نعرہ۔ سب سے پہلی جو مدد ہم چاہتے ہیں وہ علی مشکل کشا سے ہے۔ ایک درود پڑھے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب سامعین کے ذہن میں ایک سوال ہوگا
کہ کیوں آج کی اس محفل کی ابتدا ہم نے قرآن کے اس سورے سے کی جو سورہ کوثر ہے۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی کا ذکر ہوتا ہے یا ایام فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہے یا شہزادی زہرا کا جب جشن ہوتا ہے تو عموماً اس سورے کو سرنامہ کلام بنایا جاتا ہے، مگر آج کیونکہ ہم جناب علی اصغر کی ولادت منا رہے ہیں، کیوں آج ہم نے اپنے خطبے میں سورہ کوثر کی تلاوت کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ کوثر میں اور ذات جناب علی اصغر میں بہت ساری سملیرٹیز ملتی ہے، بہت زیادہ کچھ کامن چیزیں ہیں جو سورہ کوثر کے فضائل میں ہیں اور فضائل جناب علی اصغر علیہ السلام میں ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے آپ سے ایام کی مجلس میں اسی چینل پہ، اسی پلیٹ فارم پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ سورہ کوثر جب نازل کیا گیا تو یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ رسول اللہ کی رسالت کو اور قرآن کی آیتوں کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ ان تمام لوگ سے جو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آیت قرآنی کیا خدا کی جانب سے ہے یا نعوذ باللہ رسول اللہ کی اپنی جانب سے ہے، تو اے میرے حبیب آپ انہیں چیلنج کیجئے کہ اس قرآن جیسی 10 آیتیں وہ لے کر آئے، یا 10 وہ اگر نہ لا سکے تو ایک آیت قرآنی کی طرح آیت لے کر آئے، اور نہیں وہ ایک بھی نہیں لا پائیں گے تو ان سے کہیے کہ اس قرآن کی کسی ایک آیت کا جواب وہ لے کر آئے۔ اور ہم نے یہ ساری تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ کس طرح خانہ کعبہ پہ یہ عربس کا طریقہ تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو 7 بیسٹ اشعار، 17 جو 7 بیسٹ اشعار ہوتے تھے انہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا جاتا تھا، اور جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ ان تمام بیسٹ 7 شاعریوں کے جواب لکھا کرتے تھے یا ان میں کوئی مسٹیکس کو تلاش کیا کرتے تھے، اور پھر جب اس کا جواب آ جائے تو وہ شاعری کو اتار دیا جاتا تھا اور اس کی جگہ اس کے جواب کو لگا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا شعر و شاعری کا کمپٹیشن عرب میں اس زمانے میں چلا کرتا تھا۔ تو جب رسول اللہ کے پاس یہ اللہ کی جانب سے پیغام آیا کہ اے میرے حبیب آپ چیلنج کر دیجئے، تو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، دیکھیں یہ بس آیتوں کے حساب سے چھوٹا سورہ ہے کہ there are only 3 verses، بٹ اس سے بہترین سورہ نام ہی کوثر ہے، کثیر ہے نا۔ تو یہ جو آیتوں کے حساب سے جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، رسول اللہ نے امام علی سے کہا کہ یا علی اس سورے کو آپ ایک پیج پہ لکھیے اور اس کو جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیا گیا۔ دیکھیں کلام خدا کا ہے، بیان کرنے والے حبیب خدا ہے اور لکھنے والے علی مرتضیٰ ہے، اور جس کی شان میں آیا وہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اس کا جواب لے آتا؟ بہرحال سورہ کوثر کو لکھا گیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا۔ دس از اے ویری شارٹ اینڈ کوئک ریکیپ، کیونکہ مجھے موضوع جناب علی اصغر پہ جانا ہے کہ جب سورہ کوثر کو لکھ کے دیوار خانہ کعبہ پہ لگا دیا گیا، تمام شاعر جمع ہو گئے، تمام نے پڑھا اور مسٹیکس ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی یا اس سورے کی جواب لانے کی کوشش کی، فیل ہو گئے کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر تھا ساشا۔ ساشا کے بارے میں ملتا ہے کہ پورا سال یہ کبھی بھی کوئی ذکر نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ بے جا ذکر کرنے سے میری فصاحت اور بلاغت کم ہو جائے گی۔ دیکھیں دشمن ہے مگر بات صحیح کر رہا ہے کہ جو ہر وقت بولا کرتے ہیں پھر ان کے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ ساشا کہتے ہیں کہ یہ ساشا کا یہ روٹین تھا کہ یہ پورا سال کبھی گفتگو نہیں کرتا تھا، بس شعر لکھا کرتا تھا، اور یہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ تمام دوسرے شاعر اپنے کلام کو پیپرز پہ لکھ کے ساشا کو دیا کرتے تھے، بیکاز وہ بات تو نہیں کرتا، پیپرز دیا کرتے تھے۔ ہی یوزڈ ٹو ڈو دا کریکشنز اینڈ گیو اٹ بیک، کہ وہ کریکشنز کر کے شعروں کو تمام شاعروں کو دیا کرتا تھا۔ اب تمام شاعر جب ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے سورہ کوثر کا جواب لانے میں، تو یہ تمام لوگ پہنچے ساشا کے پاس اور کہا کہ ساشا تو ہی اس کا جواب دے سکتا ہے یا تو ہی اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اب ساشا پہنچا خانہ کعبہ کی دیوار پہ،
اس نے اس کلام میں خدا کو پڑھا، قلم کو اٹھایا، رکے کو لیا، کچھ لکھنا چاہا پھر رکھ دیا، پھر پڑھا، پھر لکھنا چاہا پھر رکھ دیا۔ اس نے 7 مرتبہ قلم کو اٹھایا۔ آخر میں یہ جو پورا سال نہیں بولتا تھا، یہ کہہ پڑا ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی جیت کا اعلان ہے کہ مکمل قرآن تو دور، بڑے بڑے سورہ قرآن تو دور، قرآن کا سب سے مختصر سورے کا بھی جواب کوئی عرب نہیں لا سکتا۔ تو سورہ کوثر قرآن کی جیت کا اعلان ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کیسے متشابہت ہے، کیسی سملیرٹی ہے سورہ کوثر اور جناب علی اصغر میں، کہ جس طرح سورہ کوثر قرآن کی جیت کا اعلان ہے، علی اصغر ابن حسین ابن علی کربلا کی جیت کا اعلان ہے۔ کہ آج آپ دیکھیں اگر 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، دونوں میں آپس میں اگر لڑائی ہو جائے، ایک رونے لگے اور ایک ہنسنے لگے، یہ چھوٹے بچے بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جو رویا ہے وہ ہار گیا اور جو مسکرا رہا ہے وہ جیت گیا۔ کہ رونے والا اپنی ہار کا اعلان کرتا ہے اور مسکرانے والا فتح کا اعلان کرتا ہے۔ جو رویا وہ ہارا ہے، جو مسکرایا وہ فاتح ہے۔ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیے، لشکر یزید منہ موڑ موڑ کے رویا ہے، حسین کا شیر کھل کے مسکرایا ہے۔ تو جس طرح سورہ کوثر قرآن کی جیت ہے، علی اصغر کا مسکرانا کربلا کی جیت کا اعلان ہے۔ یہ پہلی سملیرٹی سورہ کوثر اور جناب علی اصغر میں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری سملیرٹی یہ ہے کہ جب سورہ کوثر آیا ہے تو اس نے بالکل کلیئر پکچر پورٹرے کر دیا سورہ کوثر نے کہ کون اللہ کا حبیب ہے اور کون دین کا دشمن ہے۔ کہ اس سورے میں پہلی آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، اور آخری آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک تمہارے دشمن ابتر رہیں گے، یعنی کسے کوثر ملا اور کون ابتر رہا، اس چیز نے ڈفرینشیٹ کر دیا، کلیریفائی کر دیا کہ کون دین اسلام کا حبیب ہے اور کون دشمن ہے۔ اسی طرح جناب علی اصغر کی شہادت وہ تھی کہ جس نے کلیریفائی کر دیا کہ کون جیتنے والا تھا اور کون ہارنے والا تھا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام شہدائے کربلا کی شہادت عظیم ہے، تمام شہدائے نے کربلا کی شہادت بالکل ایک پائے کمال ہے، مگر جناب علی اصغر وہ شہید ہے۔ تمام شہداء نے جنگ کی ہے، واصل جہنم کیا ہے کئی دشمنوں کو اور حجت کو تمام کیا ہے، مگر کسی شہداء کے لیے نہیں ملتا کہ جس کے لیے ظالمین کا دل نرم ہوا ہو اور ظالمین نے منہ کو موڑ کر وہ روئے ہو اور لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی ہو۔ حتیٰ کہ ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ جب اس ننھے سے مجاہد نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی سوکھی ہوئی زبان کو پھیرا ہے اور تمام لشکر یزیدی کے لوگ اپنے منہ کو موڑ کے رونے لگے، تو عمر سعد کہتا ہے کہ اس طرح تو میرا لشکر حسین کی جانب مائل ہو جائے گا، اے حرملا حسین کے اس کلام کو منقطع کر دو۔ تو یہ جیت ہے جناب علی اصغر کی کہ جس نے دشمنوں کے دل میں بھی اس احساس کو جگایا کہ حسین ابن علی حق پہ ہے۔ تیسری سملیرٹی جو سورہ کوثر اور جناب علی اصغر میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کسی اور سورے میں استعمال نہیں ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں لفظ کوثر پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے، لفظ ونہر فقط سورہ کوثر میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ ابتر فقط سورہ کوثر میں استعمال ہوا۔ یعنی چوائس آف ورڈز جو اللہ نے سورہ کوثر کے لیے رکھے وہ مکمل قرآن میں کہیں اور نظر نہیں آئے۔ اور اسی طرح اصغر ابن علی کی بھی شہادت ایسی ہے کہ جو تمام شہداء سے الگ ہے۔ کس طرح سے الگ ہے؟ اچھا، اسی بات کے جواب میں ایک اور سوال کا جواب ہے
کہ کسی نے کسی عالم دین سے سوال کیا کہ آگا کیوں جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہتے ہیں، دا ڈور آف حاجات، دا ڈور آف ڈیزائرز، کیوں انہیں باب الحوائج کہتے ہیں؟ تو عالم دین بیان کرتے ہیں، دیکھیں یہ جو جواب ہے اسی میں جواب ہے کہ کس طرح جیسے سورہ کوثر کے الفاظ منفرد ہے، کیسے جناب علی اصغر کی شہادت منفرد ہے، اور کیوں جناب علی اصغر سب سے الگ مجاہد ہے۔ تو یہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ چند وجوہات، few reasons, possible reasons جس وجہ سے جناب علی اصغر کو باب الحوائج کا لقب ملا، وہ یہ ہے، پہلا ریزن تو یہ کہ کربلا میں ہر ایک شہید نے جو میدان میں گئے ہیں، ہر ایک شہید نے اپنا ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ نہ کچھ دفاع تو کیا ہے، اپنا ڈیفنس ہر ایک شہداء نے کیا ہے، مگر اصغر ابن حسین وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا کوئی دفاع نہیں کیا، کوئی ڈیفنس علی اصغر نے نہیں کیا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ کیوں جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب علی اصغر وہ شہید ہے کہ جنہیں نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ 2 مرتبہ شہید کیا گیا ہے۔ ہم مصائب میں ان جملوں کو سنتے ہیں۔ تو یہ عالم دین بتاتے ہیں اس طرح سے جناب علی اصغر کی شہادت تمام اور شہداء سے مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اصغر ابن حسین ابن علی کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو جناب علی اصغر کی شان ہے، فقط یہ ایسے مجاہد ہے کہ انہیں ایک مخصوص شرف حاصل ہے۔ جناب علی اصغر کو یہ جو شرف حاصل ہے یہ امام علی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور امام حسین کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ وہ کیا شرف ہے کہ جب رسول اللہ جایا کرتے تھے جنگ کے لیے تو ان کی سواری اونٹنی ہوا کرتی تھی، جب امام علی جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کی سواری دلدل ہوا کرتی تھی، اور جب امام حسین جنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی سواری ذوالجناح ہے۔ مگر فقط علی اصغر ابن حسین ہے کہ جو جب مقتل میں گئے ہیں تو سواری آگوش امامت ہے، کہ امام حسین کہ جن کی سواری رسول اللہ بنا کرتے تھے وہ اصغر ابن علی کی سواری ہے، اور اپنے بابا کے، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے امام کے ہاتھوں پہ علی اصغر مقتل میں گئے ہیں۔ تو علی اصغر کی جیسی سواری ہے وہ سواری کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علی اصغر ابن علی سب سے زیادہ الگ اور ڈفرینشیٹڈ مجاہد ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 2 کلام کے شاعر لکھتا ہے، ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے۔ اور پھر شاعر لکھتا ہے، قاتل کو تھا اپنے تیر پہ فتح کا گمان، قاتل کو تھا اپنے تیر پہ فتح کا گمان، اصغر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا۔ کہ یقیناً وہ تیر کہ جو جانوروں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ علی اصغر کے لیے استعمال ہوا، مگر اس تیر کو کھانے کے بعد بھی وہ بچہ جو مسکرایا ہے پورا کا پورا نتیجہ پلٹ گیا۔ جو گمان تھا کہ اس تیر سے ہم فتح یاب ہوں گے، سب سے زیادہ رسوائی اور ذلت ہرملا کو اس تیر سے ملی ہے۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو جنگ تلوار سے ہوتی ہے، یا کردار سے ہوتی ہے، یا گفتار سے ہوتی ہے۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف آل 3 سو دیٹ آپ کو یہ کلیریفائی ہو جائے کہ میں کن طرح کی جنگ کی بات کر رہی ہوں۔ جیسے کہ جنگ خیبر تلوار کی جنگ ہے، صحیح۔ مباہلہ کردار کی جنگ ہے کہ جب کردار بلائے گئے ہیں کہ آپ کا نفس، آپ کی عورتیں اور آپ کے بچے۔ اسی طرح سے فتح مکہ گفتار کی جنگ ہے، صحیح۔ تو جنگ یا تلوار سے ہوتی ہے، یا گفتار سے ہوتی ہے، یا کردار سے ہوتی ہے، مگر علی اصغر کی جو جنگ ہے نہ ہی اصغر نے تلوار کو استعمال کیا، نہ ہی کردار، نہ گفتار۔ یہ ہسٹری آف مین کائنڈ میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں
فقط ایک علی اصغر کی جنگ ہے کہ جس میں وار مسکراہٹ ہے، کہ یہ ایک مسکان کی جنگ ہے جو علی اصغر نے فتح کی ہے۔ یہ علی اصغر ہے کہ کس کے پوتے ہیں کہ جو حیدر کرار ہے، کس کے پوتے ہیں جو بطول و عذرا ہے، کس کے پوتے ہیں کہ جو فاتح خندق و خیبر و بدر و حنین ہے۔ اور یہی بات علی اصغر نے اپنی ایک مسکان سے کہی کہ آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے ہماری دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی فضیلت کو ہم کبھی کھوتے نہیں، کھا کے تیر بھی مسکرایا تو بے زبانی میں کہہ گیا اصغر، کھا کے تیر بھی مسکرایا تو بے زبانی میں کہہ گیا اصغر، ہم ہے وارث علی میدان میں کبھی روتے نہیں، ہم ہے وارث علی میدان میں کبھی روتے نہیں۔ کہ یہ وہ وارث علی ہے کہ جو تیر و تلوار پہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جناب علی اصغر، ہم اکثر یہ ذکر سنتے ہیں کہ علی اصغر 6 مہینے والے، علی اصغر 6 ماہا، علی اصغر کے جو 24 رجب المرجب کو ولادت ہے، یا کچھ تاریخ میں ملتا ہے 9 رجب کو ولادت ہے، اور 28 رجب 28 رجب کا وہ دن ہے کہ جب امام نے اپنے قافلے کو مدینے سے روانہ کیا ٹورڈز کربلا اور ٹورڈز مکہ انیشیلی۔ تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ علی اصغر کے جب سفر کی ابتدا ہوئی تو آپ کا جو سن تھا was only 4 days old or few days old، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو he was just 6 months old۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اتنی کم سن عمر میں، جو کہ اٹس ناٹ، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ سال میں، حتیٰ کہ 1 سال بھی نہیں، فقط 6 مہینے، جسٹ 6 months، کبھی ہم نے غور کیا کہ ان 6 مہینوں میں اس 6 ماہے نے ہمیں کتنے بڑے بڑے درس دیے ہیں۔ جناب علی اصغر کا ذکر صرف مصائب کے لیے نہیں ہے، جناب علی اصغر کی زندگی ایک لیمپ آف گائیڈنس ہے۔ کتنے بڑے بڑے درس 6 ماہ کی عمر میں یہ بچہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اضطراب، اطمینان، اطاعت، یہ 3 درس زندگی جناب علی اصغر میں ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب علی اصغر کی اس کم سن لائف سپین میں، اس 6 months کے لائف سپین میں ہم 3 میجر درس جناب علی اصغر سے لیتے ہیں۔ کیا 3 میجر درس ہم جناب علی اصغر سے سیکھتے ہیں؟ اضطراب، ایجیٹیشن، اطمینان، satisfaction, tranquility, اطاعت، obedience۔ 3 major lessons from life of a 6 months old child of کربلا، جناب علی اصغر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مصائب میں یہ سنتے ہیں کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا اور تمام لوگوں نے جناب صغرا سے خدا حافظی کی، جناب صغرا نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، تمام لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لینا چاہتے ہیں، مگر جناب علی اصغر بہن کی آغوش میں سکون سے لیٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہم کچھ چیزوں کو فقط مصائب کے لیے رکھتے ہیں، مگر یہ جو ہسٹری میں چیزیں گزری جنہیں ہم مصائب میں بیان کرتے ہیں، ان میں کتنے بڑے درس ہمارے لیے موجود ہیں۔ صحیح، جناب علی اصغر کسی کی بھی آغوش کے لیے اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑ کر آنا مناسب نہیں سمجھ رہے، مگر جب امام حسین آگے بڑھے اور کان میں کچھ کہا، یہ خطیب منبر اور خطیب مصائب کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے کان میں امام حسین نے کہا کہ اصغر، تمہارا نام بھی شہدائے کربلا میں ہے، یا تمہارا جہاد بھی دین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ فوراً جناب علی اصغر نے بہن کی آغوش کو تبدیل کیا بابا کی آغوش سے، بہن کی آغوش کو چھوڑا اور بابا کی آغوش میں جناب علی اصغر فوراً سے آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے ہم کیا درس لیتے ہیں؟ اطاعت کا درس ہے۔
باقی لوگوں کے علی اصغر کو بلانے میں اور امام حسین کے بلانے میں فرق یہ ہے کہ جب امام حسین نے بلایا ہے تو اطاعت امام ہے، اطاعت ہے کہ دین کو علی اصغر کی ضرورت ہے تو بہن کی آغوش کو علی اصغر نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اطاعت ہم جناب علی اصغر سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح وقت کے امام کے ایک مرتبہ بلانے پر میں کیا چاہتی ہوں، میں کس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میری چوائس کیا ہے، ڈز ناٹ میٹر، میں ڈز ناٹ میٹر وین اٹ از دا کال آف امام۔ جناب علی اصغر سے ہم یہ چیز سیکھتے ہیں، ہماری خواہشیں، ہماری چاہتیں، ہم کس چیز کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، نو، جو امام نے کہہ دیا سمعاً و اطاعتاً، امام کا کال ہے اور فالوورز کی اطاعت ہے، یہ اوبیڈینس، یہ اطاعت ہم جناب علی اصغر سے سیکھتے ہیں when he is just 4 days old اور few days old۔ اسی طرح مصائب کا ایک اور فقرہ ہم سنتے ہیں کہ جب امام نے حلمن کی صدا کو بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ مصائب کا جملہ ہے مگر اس میں درس کتنا ڈیپ ہے۔ یہ جناب علی اصغر کا اپنے آپ کو جھولے سے گرانا از اضطراب، ایجیٹیشن۔ جناب علی اصغر کا اپنے آپ کو جھولے سے گرانا امام کی نصرت کے لیے اضطراب تھا، ایکسائٹمنٹ تھی، یا وہ جذبہ تھا کہ میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا دوں وقت کے امام کی صدا پہ لبیک کہنے کے لیے۔ یہ دوسرا درس جو ہم جناب علی اصغر کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب وقت کے امام کی صدا بلند ہو پوری دنیا شفٹس ٹو اے سائڈ، صرف امام اور نصرت نظر آنی چاہیے کہ کب ہم امام کے پاس پہنچ جائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے خدا تجھے واسطہ باب الحوائج جناب علی اصغر کا، کہ جب ہمارے وقت کے امام کی صدا بلند ہو تو اسی طرح کا اضطراب ہمارے دلوں میں ہو کہ ہم سب کچھ بھول کر لبیک کی صدا کو بلند کرے اور امام کے پاس، امام کی بارگاہ میں، امام کے قدموں میں سر کو جھکائے پہنچ جائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ اضطراب ہم جناب علی اصغر سے سیکھتے ہیں۔ تیسرا درس جو ہم جناب علی اصغر سے سیکھ رہے وہ اطمینان کا درس ہے، ٹرانکولیٹی کا درس ہے، سیٹسفیکشن کا درس ہے کہ جب جناب علی اصغر کو امام میدان میں لائے ہیں، ہم مصائب میں سنتے ہیں نا کہ اتنی گرمی تھی اور ریت کا اتنا زیادہ گرم ٹیمپریچر تھا اور ریت اتنی گرم تھی کہ اگر رائس کے گرینز کو، چاول کے دانوں کو ڈال دیا جائے تو وہ پک جائے۔ اتنی گرم ریت پر بھی جب امام نے جناب علی اصغر کو لٹایا ہے، یہ مصائب کے فکرے ہیں مگر ان سے درس لینا ہے۔ جب امام نے جناب علی اصغر کو اس جلتی ہوئی خاک پہ رکھا ہے تو اصغر کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا، یا وہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو وہ بچہ میدان میں رویا نہیں ہے، وہ بچے کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں ہے، بلکہ جب تیر کھا لیا اس کے بعد یہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ یہ اطمینان ہے کہ اگر میرے بابا کے دین کو ضرورت ہے تو میرے گلے پہ تیر لگنا گوارا ہے، نہ صرف کہ گوارا ہے بلکہ تیر لگنے کے بعد اصغر اطمینان میں ہے، اصغر مسکرا رہے ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، علی اصغر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس امام ہے، آپ دین حق پہ ہے، تو یہ تیر، یہ گرمی، یہ جنگ، یہ جلاوطنی، یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ دین اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی حق پر ہے، اللہ کے جانب قدم بڑھا رہے ہیں، تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اطمینان علی اصغر سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم
دیکھتے ہیں جناب قاسم اور امام حسین کا کانورزیشن کہ جناب قاسم سوال کرتے ہیں کہ امام حسین سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے قاسم ہم شہید ہو جائیں گے، تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام کہتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں۔ ایون جناب علی اکبر کے لیے کچھ راوی اس کانورزیشن کو لکھتے ہیں تو جناب قاسم یا جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ چچا اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ شہادت جو دین اسلام کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، یہ شہد سے زیادہ شیرین شہادت، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ علی اصغر کا مسکرانا، امام حسین کے گھر کا بچہ بچہ ہمیں اطمینان سکھاتا ہے کہ کیسا اطمینان ایک شیعان علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے، اور یہی اطمینان انشاءاللہ کہ ہمارا ہو کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کے لشکر میں ان پہ جان فدا کرنے کے لیے تیار ساتھ کھڑے ہو۔ ایک درود پڑھے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں عزیزان محترم، ہم یہ درس جو جناب علی اصغر سے لیتے ہیں، کہاں سے یہ جناب علی اصغر کے پاس آیا ہے؟ یقیناً یہ وہ پاک شجرہ ہے کہ جو علی و زہرا کی آل ہے، کہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، مگر یہ ماں کی تربیت ہے۔ جناب علی اصغر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شب عاشور کے مصائب ہم سنتے ہیں تو بی بی رباب علی اصغر کو آغوش میں لے کر یہ کہتی ہوئی ہمیں مصائب کے جملوں میں نظر آتی ہے کہ اے میرے اصغر، کل قربانی کا دن ہے، کل امتحان کا دن ہے، اگر تم یہ اتنے بھی بڑے ہوتے کہ اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوتے تو میں تمہیں تیار کر کے گھٹنوں کے بل میدان میں بھیجتی۔ اور بی بی رباب رو رہی ہے اس بات کو لے کر کہ اصغر اب میں کس طرح قربانی کو پیش کروں گی، اور جب امام حسین کہتے کہ رباب غم نہ کرو، اصغر بھی کل کے شہداء کی لسٹ میں موجود ہے، تو بی بی رباب مسکراتی ہے، شکر کا سجدہ کرتی ہے کہ میری گود بھی کل وقت کے امام کے لیے کام آئے گی۔ یہ تربیت ہے۔ حتیٰ کہ ملتا ہے کہ جناب ام رباب نے جب جناب علی اصغر کو تیار کیا ہے میدان میں جانے کے لیے تو کان میں کچھ کہا۔ اہل منبر کہتے ہیں کہ بی بی رباب نے کہا اے اصغر دیکھو بابا کے ساتھ جا رہے ہو، یاد رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ تم سلامت رہو اور بابا پہ کوئی آنچ آ جائے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ اطاعت امام بی بی رباب نے سکھایا ہے۔ یہ جو 28 رجب کو قافلہ چلا اور کربلا پہنچا، اس 6 ماہ میں جو سفر ہے، اس سفر کے دوران بھی رباب نے کیسی تربیت جناب علی اصغر کی ہے کہ یہ 6 ماہ اضطراب میں ہے نصرت امام کے لیے۔ آج یہی درس ہم بی بی رباب سے لیتے ہیں کہ جن آغوش میں بچے ہیں انشاءاللہ کہ وہ روز آنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہوگا، اور یہی آغوش میں جو آج بچے ہیں یہ امام کا لشکر بنیں گے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ جن ماؤں کی گود میں بچے ہیں یہ لشکر امام کے سرباز ہے، انہیں اس طرح تربیت دی جائے کہ جب وقت کے امام آئے تو یہ ہماری آغوش کے پالے مولا کی نصرت کے لیے موجود ہو۔ تمام ماؤں کو بہترین تربیت کی توفیق حاصل ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ کی زحمت کو ایک معجزے سے تمام کرتے ہوئے کہ جب جناب علی اصغر کا نام آیا اور باب الحوائج کا ذکر آیا ہے تو ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کے رائٹر ہے آیت اللہ محسن ہراوی۔ آیت اللہ محسن لکھتے ہیں کہ آیت اللہ احمدی میانجی، آیت اللہ احمد میانجی کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا مرزا ید اللہ۔ مرزا ید اللہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، مگر وہ بیٹا اس طرح سے تھا کہ اسے دورے پڑتے تھے، جو ہم کہتے ہیں فٹس آنا،
اسے دورے پڑا کرتے تھے، اور جب اسے دورے پڑتے تھے تو وہ اتنے سیویئر ہوتے تھے کہ وہ بالکل بچہ بے ہوش ہو جاتا، گر جاتا، اور اس کی طبیعت بالکل سے خراب ہو جاتی، اور کئی کمپلیکیشنز اس بچے کے ساتھ تھے. اور تمام طبیبوں کو دکھانے کے بعد بھی اس بچے کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا تھا. یہاں تک کہ بچہ خود اور ماں باپ اتنے پریشان ہو گئے تھے اب اس حالت سے، کیونکہ بالکل انریسٹ میں بچہ رہا کرتا تھا، کوئی علاج ممکن نہیں تھا، ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی. تو ماں باپ اور بچہ بہت زیادہ پریشان تھے. کسی نے مرزا ید اللہ سے کہا کہ اے مرزا ید اللہ، تم جناب علی اصغر کا واسطہ دے کر خط کیوں نہیں لکھتے؟ یا جو باب الحوائج ہے جناب علی اصغر، تم انہیں اپنے بچے کی جانب سے خط کیوں نہیں لکھتے کہ وہ باب الحوائج ہے، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. مرزا ید اللہ نے اس مشورے پہ دھیان دیا اور ایک کاغذ اور قلم لیا اور خط کو لکھا. اپنے بیٹے کی جانب سے اس خط کو لکھا کہ اے اصغر ابن حسین ابن علی، اے میرے آقا، اے باب الحوائج، اے مولا، میرے بیٹے کی یہ حالت ہے اور میرا بیٹا بہت زیادہ پریشان ہے. آپ کو آپ کے باب الحوائج ہونے کا واسطہ کہ میرے بیٹے کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اور آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے میں آپ کے بابا کو آپ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ خدا سے سفارش کیجئے کہ میرے بیٹے کو شفا نصیب ہو جائے. اب یہ خط کو لکھا، بچے کا انگوٹھا اس خط پہ لگایا گیا، اور انہوں نے اپنے شہر میں تلاش کیا کہ کیا کوئی ہے جو کربلا جا رہا ہو، تاکہ امام حسین کی جو زری ہے جہاں پر جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ مدفون ہے، وہاں پر اس خط کو بھیجا جائے. جب انہوں نے اپنے شہر میں تلاش کیا تو پتا چلا کہ چند لوگوں کا قافلہ ہے جو کربلا کے لیے رخصت ہو رہا ہے. انہوں نے اس عریضے کو، اس خط کو ان قافلے میں سے کسی کو دیا اور کہا کہ اسے مخصوصاً امام حسین کی زری میں جہاں جناب علی اصغر کا مقام ہے وہاں پر تم ڈال دینا. کچھ دن گزرے. ایک رات مرزا ید اللہ سوئے ہوئے تھے. اچانک سے یہ دیکھتے ہیں کہ خواب کا عالم ہے اور ایک نورانی شخصیت مرزا ید اللہ کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا 8واں امام علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہتے ہیں میں تمہارا 8واں امام ہوں، اور تمہاری جو امانت، دیکھیں اب غور کرے 8ویں امام کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری جو امانت میرے جد بزرگوار، میرے چچا جان، میری جان نثار جناب علی اصغر کے نام سے جو تمہاری امانت میرے پاس تھی، وہ میں نے اپنے جد بزرگوار، اپنے چچا جناب علی اصغر کی خدمت میں پہنچوا دی ہے. یہ خواب کو مرزا ید اللہ دیکھتے ہیں اور بالکل حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے یہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں ان کا وہ بیٹا کہ جو دورے جب آیا کرتے تھے، جب فٹس پڑا کرتی تھی تو بالکل جو بے چینی کی حالت میں ریسٹ لیس ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، جو بچہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ بچہ کھیل رہا ہے. جب انہوں نے اس عالم کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا تو بالکل حیران ہو گئے. جا کر بچے کو آغوش میں لیا. 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، مہینہ بھر انہوں نے اپنے بچے کو مانیٹر کیا. اس رات، جس رات مرزا ید اللہ نے یہ خواب میں 8ویں امام کو دیکھا، اس رات کے بعد سے اس بچے کو دورے پڑنا تو دور، کبھی اس بچے کو معمولی زکام بھی نہیں ہوا، کبھی اس بچے کو ایک بخار بھی نہیں آیا. مرزا ید اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے، جناب علی اصغر سے بہت زیادہ شکریہ کیا، بہت زیادہ توسل کیا. مگر مرزا ید اللہ کے ذہن میں ایک بات ابھی بھی گھوم رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ رکا بھیجا تھا کربلا جناب علی اصغر کو، خواب میں آ کر 8ویں امام کہتے کہ امانت پہنچوا دی. کچھ دن گزرے، وہ قافلہ لوٹ کر آیا جس شخص کو وہ رکا دیا تھا. مرزا ید اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے رکے کے ساتھ کیا کیا؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ مرزا، ہم جب کربلا کے لیے نکلے تو عراق کے راستے میں کچھ سزاواری ہو گئی، ہم عراق نہیں جا سکے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مشہد امام رضا کے پاس چلے جائے. جب ہم امام رضا کے پاس گئے تو میں نے سوچا کہ کیوں
نہ اس رکے کو یہی امام کے پاس ڈال دوں؟ میں نے تمہارا خط امام کی زری میں ڈالا اور امام سے کہا مولا آپ اسے جناب علی اصغر کے پاس پہنچوا دینا۔ مرزا یداللہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے کہ اے میرے مولا علی اصغر، آپ کا کیا مقام ہے کہ 8ویں آقا اور امام آپ کو جد بزرگوار اور اپنے چچا جان کہتے ہیں، اور آپ کیسے باب الحوائج ہے کہ اس بچے کو جس کے لیے دنیا کا ہر ڈاکٹر منع کر چکا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، اس لا علاج بچے کو آپ ایک نظر کرم سے مکمل شفا و صحت عطا کرتے ہیں۔ وہ جناب علی اصغر آپ کی آنکھوں میں نمی ہو تو ہاتھوں کو بلند کرے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اے خدا تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا، تجھے واسطہ اس چشماہے کا، تجھے واسطہ جناب علی اصغر کا کہ جن کی ایک مسکراہٹ کربلا کے نتیجے کو بدل دیتی ہے، جن کی ایک مسکراہٹ کربلا کی فتح کا اعلان کرتی ہے، اس باب الحوائج کا واسطہ۔ سب سے پہلی دعا اور ہم سب کے دل کی گہرائیوں سے متفق دعا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار الہ، دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تمام ظالمین کو نیست و نابود کرنا۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب علی اصغر کا، تجھے واسطہ بی بی رباب کا اور بی بی رباب کی بہترین تربیت کا، تمام مائیں جن کی آغوش میں بچے ہیں، تمام ماؤں کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مائیں کہ جن کی آغوش خالی ہے، جن کی گود سونی ہے، بار الہ بے حق کے بی بی رباب، بے حق کے جناب علی اصغر، بے حق کے جناب سکینہ، تمام عورتوں کو بے حق کے جناب علی اصغر اولاد نرینہ عنایت فرما۔ اے میرے خدا، جو بیمار ہے، بے حق کے جناب سغرا، بے حق کے امام سجاد، تمام بیماروں کو مکمل شفا صحت عنایت فرما، قبر والوں کو خوشی نصیب فرما۔ اے میرے خدا، آخری دعا، تو بالکل ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں بالکل ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے،
ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان
السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.